بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت اور قوم کو ہمیشہ کسی فتنہ اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ پیارے دوستو، امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ پیارے دوستو، اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ تورات و انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافز کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو یہ تباہی ہی تباہی مچا دیں اور تمام لوگوں کی معیشت کو تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ 1000 یا اس سے زیادہ اپنی اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں، اور یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے مالک ہیں، جو کہ صنوبر کے درخت کے مانند ہیں۔ پیارے دوستو، ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہے۔ پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال قبل اس روح زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں حضرت ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ پیارے دوستو، مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان آباد تھا، اور پہاڑوں کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی، اور حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یہ لوگ بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ پیارے دوستو، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعبیر کروائی، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ پیارے دوستو، تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر یاجوج ماجوج سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام روح زمین پر پھیل جائیں گے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر تمہارے موجود 100
دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی خون لگا کر واپس بھیجے گا، تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم زمین والوں پر غالب ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یجوج مجوج روزانہ وہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ دیوار مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان لوگوں کو سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان لوگوں کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی دیوار کل توڑیں گے، اور جب وہ لوگ اگلے دن دیوار توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جب ان لوگوں کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ لوگ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا کہ چلو باقی دیوار انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ پیارے دوستو، پھر وہ جب اگلے دن دیوار توڑنے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر وہ لوگ دیوار کو مکمل طور پر توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ لوگ قتل و غارت کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ قیامت کے نزدیک ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ان لوگوں کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ لوگ مر جائیں گے۔ اس پوری روح زمین پر ان لوگوں کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو کہ ان لوگوں کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا پھینک آئے گا، اور یوں یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مورخین و محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب میں فرق کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ محققین دیوار چین اور دیوار مرمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں پر ہے اور کہاں پر بنائی گئی ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر یجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔